الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 40 النووی کی جو حدیث ہمارے درس میں چل رہا ہے، آج اس کتاب کی یعنی امام نووی کی 40 حدیث کی جو کتابیں ہیں، اس کتاب کی آج 5ویں حدیث ہے. راویہ روایت کرنے والی صحابیہ ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا. 2081 حدیث وہ روایت کرتی ہیں، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والی، بیان کرنے والی عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیوی ہیں. ایک مرتبہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ احب الناس، پھر ای الناس احب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ یعنی لوگوں میں. احب الناس، لوگوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ، میں ان سے خوب زیادہ محبت کرتا ہوں. پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، یعنی ان کے ابو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب عائشہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں، اور مردوں میں ان کے والد صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا، کہ جس نے ہمارے اس امر میں یعنی اس دین میں، دین اسلام میں، یہ حاضر بتاتا ہے کہ امر کا معنی ہے اس امر، اس معاملہ، یعنی کہ دینی معاملے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، شریعت اسلام. ما لیس منہ، جو اس میں نہیں تھی، یعنی شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی، فہو رد، تو وہ رد کر دی جائے گی. یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ ریجیکٹ ہے. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے من عمل عملا، کہ جو کوئی بھی ایسا عمل کرے لیس علیہ امرنا، جو ہمارے دین میں، شریعت میں نہیں ہے، فہو رد، تو وہ رد ہے، ردی کی ٹوکری میں جائے گا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا. اور سلف نے بھی اس بارے میں بڑی تاکید کے ساتھ دوسرے الفاظ بیان کیے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے، جو کسی ایسے شخص کو جو دین میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے اس کا وہ سپورٹ کرے کسی معاملے میں، یا پھر اس کو پناہ دے یا اس کا سائڈ لے. اس چیز سے منع کیا گیا ہے. اسی طریقے سے آپ غور کریں تو ہمارے دین، ہمارے امور دو طرح کے ہوتے ہیں. پہلا امر ہوتا ہے دینی، دوسرا امر ہوتا ہے معاملہ دنیاوی. دونوں میں کافی حد تک فرق ہے. دینی امور جس کو ہم بطور اسلام، بطور شریعت عمل کرتے ہیں، اور ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو دیکھتے ہیں، اور ہم اس میں ثواب کی امید رکھتے ہیں کہ اگر یہ کریں گے تو ثواب ملے گا.
تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ دینی امور ہے، دین کے کام ہے۔ دوسری چیز ہے دنیاوی امور، یعنی دنیا کے وہ معاملات، وہ تمام چیزیں، ہم ان تمام چیزوں میں اصول شریعت کا دیا ہوا ہے۔ دنیاوی امور میں کھانا پینا یہ سب دنیا کا کام ہے، لیکن کیسے کرنا ہے، انجام کیا کیسے کرنا ہے، اور کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ شریعت کے اصول میں بتائے گئے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے دینی امور میں یہ حکم دیا گیا کہ یہ چیز کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اسی طریقے سے دنیاوی امور میں، دنیا کے کام کاج میں اور دنیا کے کھانے پینے میں، دنیا میں پہننے اوڑھنے میں، اس میں چیز کیا ہے؟ سب کی سب چیز آپ کے لیے حلال ہے، لیکن جس چیز سے منع کیا گیا اس سے رک جانا ہے۔ یہ معاملات میں، دنیاوی امور میں، کہ سب کچھ آپ کھاؤ پیو، سب کچھ پہنو، لیکن جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اور دینی کام میں کیا ہے؟ الٹا ہے کہ کوئی بھی کام آپ اسی طریقے سے نہیں کر سکتے ہو، ہر کام منع ہے، لیکن وہی کام کرو جس کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ دو چیز کو دینی امور اور دنیاوی امور میں یہ سمجھنے کی ایک اہم چیز ہے کہ دین کے معاملے میں ہم اگر شریعت میں نہیں ہے تو ہم نہیں کر سکتے، شریعت نے کہا ہے کرو تب ہم کریں گے، جس کے بارے میں شریعت نے کچھ نہیں کہا ہے ہم اس کو نہیں کریں گے، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کے بارے میں اگر حکم نہیں دیا، یہ اس لیے نہیں دیا تاکہ ہم وہ نہ کریں۔ جو چیز کرنا تھا اس چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ تو یہ اس چیز کو سمجھ لیں اگر، اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ بدعت کیا ہے، اور یہ پورا حدیث، یہ پوری حدیث جو ہے یہ بدعت کے اوپر ہے۔ کہہ لیجئے کہ بدعت کی ایک تعریف ہے، من احدث، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ من احدث، جو کوئی ایجاد کرے، گڑھ لے، فی امرنا، ہمارے اس دین میں، ما لیس منہ، جو اس میں نہیں ہے، فہو رد، تو وہ رد ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اور بدعت کے دو معنی عام طور پر آپ سمجھیے، بدعت کو ایک لفظی اعتبار سے، یعنی ڈکشنری میں اگر دیکھیں الگ معنی ہوگا، اور بدعت کو اگر آپ شریعت کے، دین اسلام کے نگاہ سے دیکھیں، اس میں دیکھیں تو اس کا الگ معنی ہوگا۔ مثال کے طور پر ضعیف، اگر ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں ضعیف کا معنی تو ہوتا ہے کمزور آدمی، بوڑھا آدمی، جو کمزور ہے کسی اعتبار سے، چاہے وہ طاقت میں کمزور ہو، چاہے وہ معاملات میں، کسی بھی چیز میں کمزور ہو، اس کو کہتے ہیں ضعیف۔ لیکن حدیث کے میدان میں، شریعت کے میدان میں اگر ضعیف دیکھیے گا تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آدمی، مطلب وہ حدیث بوڑھا ہو گیا یا پرانا ہو گیا، نہیں، وہاں ضعیف کا معنی دوسرا ہوتا ہے، وہاں ضعیف کا معنی دوسرا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے درس میں جب حدیث کی جب بات ہو رہی تھی تو اس میں اس چیز کو مثال دے کر سمجھایا گیا تھا۔ لہٰذا اگر بدعت کو لفظی اگر آپ دیکھیں ڈکشنری کے اعتبار سے، تو وہاں معنی ہوگا بدع، کہتے ہیں انوکھی چیز، مطلب بغیر ایگزامپل کے، بغیر سمپل کے کوئی چیز آدمی بنائے، ایجاد کرے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو بغیر کسی ڈیمو کے یا بغیر کسی مثال کے اس کو بنایا، اس کی تخلیق کی۔ اب اسی آیت سے پہلے جو بات کی گئی قرآن مجید میں، وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، لوگوں کو تعجب ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے کو بغیر باپ کے کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ تو اس شبہ کے ازالے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد والی آیت فرمایا بدیع السماوات والارض، کہ دیکھو آسمان و زمین کو دیکھو، آسمان و زمین بھی تو ایک مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین جب اس کو بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی ڈیمو کے بنا سکتے ہیں، تو اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے مخلوق میں سے جسے چاہے بغیر باپ کے پیدا کرے، جسے چاہے ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی تعجب اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تمہارے لیے، تمہاری ذہن اور عقل کے اعتبار سے تمہیں عجیب بات لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ تو شریعت میں لفظ ڈکشنری کے طور پر یہ معنی ہوا کہ بغیر کسی چیز کے آدمی
مثال کی کسی چیز کو بنائے. اور یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے بدیع، اور اللہ کی صفت میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی ذات کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. تو بدیع اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے. اگر اسی چیز کو عرب میں عام طور پر کہتے ہیں مبتدعین، جیسے کہ کوئی آدمی ایسا کام کرے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو تو اس کو بھی مبتدع کہا جاتا ہے. یعنی کہ فلاں آدمی نے، فلاں شخص نے پہلی مرتبہ ایسا کام انجام دیا، یعنی اس سے پہلے ایسا کسی نے نہیں کہا یا نہیں کیا، تو اس کو بھی لغوی اعتبار سے مبتدع کہتے ہیں. یا پھر جو فرسٹ آیا خوب زیادہ اچھا پوزیشن آیا مبتدعین میں سے اس کو کہتے ہیں. تو یہ عربی کے لفظی اعتبار سے معنی الگ ہوتے ہیں. لیکن شریعت میں اگر آپ دیکھیں، دین میں بدعت یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا، نہیں بتایا، یا شریعت میں نہیں بتائی گئی، اس چیز کو ہم اگر اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں بدعت. اور بدعت کا انجام ہم سبھی جانتے ہیں بڑی خطرناک ہے. لہذا اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام سے یہ کہا کہ جب وہاں کے لوگ، مدینے کے لوگ، کھجور کو ایک دوسرے سے ملا کر کے، نر مادہ ملا کر کے اس کو رکھتے تھے یا بوتے تھے، ان کا جو عمل تھا، ٹھیک، تو خوب زیادہ پیداوار ہوتی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اس طرح مت کرو، یہ تم لوگ جو کرتے ہو کھجور کو ملا کر کے نر مادہ تاکہ زیادہ پیداوار ہو، ایسا مت کرو. تو جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جب یہ کہے صحابہ کرام سے، صحابہ کرام نے کیے، چھوڑ دیے. تو پھر اس سال پیداوار کم ہوئی. پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم لوگ دنیاوی امور کے بارے میں زیادہ جانتے ہو، تم کو اس بات کا علم ہے، تم لوگ ٹھیک ہے ویسا کرو. تو دینی امور الگ ہے اور دنیاوی امور الگ ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رائے دیے تھے، ایک مشورہ دیے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں ایک مرتبہ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے جو شوہر ہے تم اس کو معاف کر دو، چھوڑو، درگزر کر دو، یا پھر اسے ان سے دوبارہ شادی کر دو. کچھ معاملہ ہوا تھا. تو وہ صحابیہ پوچھتی ہے کہ آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا آپ کا یہ حکم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں مشورہ دے رہا ہوں. تو پھر وہ نہیں مانے، لیکن آپ کا مشورہ ہے تو ہم پھر نہیں مانیں گے، میری مرضی. لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا تو وہ شریعت ہوتا، تو شریعت پھر ماننا لازم ہو جاتا، ضروری ہو جاتا. تو اس لیے کہ کسی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیتے ہیں وہ دنیاوی امور ہوتا ہے، اس میں کیا ہے اللہ کے رسول کہ تم زیادہ جانتے ہو. لیکن دین میں، شریعت میں اگر کوئی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے تو واجب الاتباع ہے، اس کو ضروری ہے اس پر اس کی اتباع کرنا. ایک شبہ اور ہے بدعت کے تعلق سے جو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کیونکہ تعریف ابھی کی گئی. یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی چیز تم اگر نئی چیز کو پہن رہے ہو یا چشمہ لگا رہے ہو یا کوئی ایسی چیز جو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی اور اب تم اس کو استعمال کر رہے ہو، یہ بھی تو بدعت ہے. لہٰذا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، لہٰذا تم بھی بدعتی ہو. یہاں تک ایک ہے کہ تم بھی تو نہیں تھے نبی کے زمانے میں، تم تو بعد میں آئے ہو، تم بھی تو بدعتی ہو. مطلب اس طرح سے آرگومنٹ کیا جاتا ہے، ایک مباحثہ کیا جاتا ہے، جبکہ یہ چیز درست نہیں ہے. اس حدیث میں واضح ہے فی امرنا، ہمارے دین میں، شریعت میں اگر نئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو وہ بدعت ہے. دوسری بات، ہم چشمہ لگا رہے ہیں تو ہم کو جو ثواب نہیں سمجھ رہے کہ چشمہ لگائیں گے تو 10 نیکی ملے گی، یا چشمہ لگائیں گے تو فلاں نماز کے برابر ثواب مل جائے گا، گھڑی پہنیں گے تو فلاں ثواب مل جائے گا. تو یہ ہم جو دنیاوی امور کی جو کام ہے اس میں ثواب کی امید نہیں ہوتی ہے. لیکن دین میں، شریعت میں کیا ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں ثواب کی امید ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی کے ہم طلبگار ہوتے ہیں. اس لیے ایک آدمی جب کوئی کام کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اور ایک آدمی بدعت کے کام انجام دیتا ہے، دونوں میں فرق ہے. شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی زناکار ہو، بدکار ہو، شرابی ہو، جواری، ہر طرح کی برائی اس کے اندر بھری ہو، اور دوسرا شخص بدعتی ہو جو بدعت کے کام کو انجام دیتا ہو، دین میں، شریعت میں بدعت پر وہ عمل کرتا ہو، بدعت کو فروغ دیتا ہو، بڑھاوا دیتا ہو. فرمایا کہ ان دونوں کے نزدیک جو آدمی گنہگار ہے لیکن بدعتی نہیں ہے وہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ وہ ریزن بتائے
یہ اس وجہ سے کہ جو آدمی گناہ کر رہا ہے ایک نہ ایک دن اسے یہ بات کھٹکے گی کہ بھائی میں کتنا گناہ کروں، اب تو گناہ سے رک جا، توبہ کر لے. یعنی کہ اس کو اس بات کا علم ہے کہ میں کر رہا ہوں جو گناہ ہے. اب گناہ کو جب آدمی گناہ سمجھ لے گا تو ایک لیکن توبہ کرے گا. لیکن بدعت کا معاملہ الٹا ہے، وہ بدعت کر رہا ہے لیکن اس کی سوچ، اس کا گمان یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں. اب انسان کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اگر کرنے لگے تو اسے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. الا من رحم اللہ، جس پر اللہ چاہے رحم کرے، اللہ تعالیٰ پھر وہ کیا توبہ کر سکتا ہے. لیکن عام طور پر بدعت کرنے والا، بدعتی انسان یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو انسان گنہگار. اس لیے گنہگار میں اور پھر بدعتی میں کافی فرق بیان کیے ہیں اس کی طرف سے علماء کرام نے. اسی طریقے سے اب غور کریں، ایک شبہ اور پیدا کیا جاتا ہے بدعت کے بارے میں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دیکھو تراویح کی جو نماز تھی 8 رکعت، اس کو بھی انہوں نے ایک ایجاد کیا، یہ بھی تو بدعت ہے. لیکن یہ نماز والی بدعت ہے تو بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، بری نہیں. جبکہ دین اسلام میں، شریعت میں اچھی بدعت بری بدعت اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. خطبہ جمعہ میں ہر خطیب پوری دنیا میں جہاں بھی جو خطبہ دیتا ہے اور پھر نکاح کے خطبے جو پڑھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ فَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. اسی طریقے سے کہ ہر بدعت وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. کوئی نہیں کہا کہ فلاں بدعت یہ کر لو تو صحیح ہے، حسنہ ہے. عربی اگر جاننے والے ہوں سمجھیں گے تب پتہ چلے گا کلو کا معنی کیا ہے اور کس چیز پر وہ احاطہ کرتا ہے. جیسے کہ بہت ساری چیزوں میں عربی اصول کے قواعد ہوتے ہیں. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم مل جائے گا. تو اس اعتبار سے نعم البدع جو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی بدعت ایجاد کی. یہ بدعت کیا ہے؟ یہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام نہ کیے ہوں اس کو اگر آدمی کرے تب کہتے ہیں اس کو بدعت. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی نماز کی یا تراویح کی نماز کی یا قیام اللیل جو کہیے جو 8 رکعت جمع کیے تھے، یہ عمل اللہ کے نبی سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں. اگر نہ کیے ہوتے سرے سے پھر کوئی اگر اس کو بعد میں ایجاد کرتا تو ایک بدعت پہ شمار کیا جاتا اس کو. لیکن اصل بدعت کی تعریف وہی ہے کہ ہم نے جو نہ کیا ہو، میں نے جو نہ کہا ہو، شریعت نے جو نہ بتائی ہے، وہ بدعت ہے. لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک پڑھائے تھے تو اس وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو بعد میں شروع کیے. اور اس نماز کو روکنے کا ایک وجہ یہ بھی تھا کہ لوگوں کا شوق بڑھتا ہوا دیکھتے اگر اللہ تو کیا ہوتا نماز اس کو فرض کر دیتے. ایک ڈر تھا کہ فرض ہو جائے گا میری امت پر تو لوگ ادا نہیں کر پائیں گے. تو اس بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پڑھ کر روک دیے تھے. پھر بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو رینیو کیے، تجدید کیے اور اس کی شروعات کی. لہٰذا یہ 8 رکعت تراویح پڑھنا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ سنت سے ثابت بھی ہے. اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں، ان کا قول ہے من سن سنتا وظن انها حسنہ، کہ جو کوئی طریقہ کوئی چیز بھی ایجاد کرے وہ انها حسنہ اور اس کو وہ اچھا سمجھنے لگے، اچھا گمان کرے اور وہ چیز اصل کیا ہے سنت نہ ہو، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، گویا کہ اس نے یہ گمان کیا یا پھر گویا کہ اس نے یہ الزام لگایا. ظن یقین کے معنی بھی آتا ہے کہ گویا کہ اس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ. یعنی ہم کوئی ایسا کام شروع کیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے تھے، گویا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اللہ کے نبی اس کو نہیں بتائے، اللہ کے نبی بتانا بھول گئے. یہ معنی نکلتا ہے. کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہے. اس میں اگر کوئی اپنی طرف سے ایجاد کرتا ہے اچھی نیت سے کیوں نہ ہو، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتا ہے، تہمت باندھتا ہے کہ نبی نے ایسا نہیں کیا تھا، اب میں کر کے بتا رہا ہوں دیکھو.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کھڑا ہوا ہے. اسی لیے قیامت کے دن وَسُحْقًا سُحْقًا لمن غیر بعدی جو حدیث ہے کہ حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا کن لوگوں کو؟ بدعتیوں کے بارے میں کہ میں جس چیز کا حکم نہیں دیا اس کو یہ لوگ میرے بات کرنے لگے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جانا ہوا. اسی طریقے سے آدمی بدعت کے تعلق سے یا حرام چیزوں کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم شب برات میں حلوہ کھا لیے یا فلاں فلاں دن میں رات میں نماز پڑھ لیے یا فلاں فلاں نماز کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیے، اجتماعی دعا کر لیے، تو یہ منع کہاں ہے؟ سب سے اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی عمل کر رہا ہے، کیونکہ شروع میں بتایا گیا عبادت میں کیا ہے، الاصل عبادت میں کیا ہے، منع، کچھ نہیں کرنا ہے، بلکہ جو چیز جن چیزوں کا حکم دیا گیا وہ کرنا ہے، اور جن چیزوں کا حکم نہیں دیا گیا وہ منع ہے، توقف، اس کو ہم نہیں کر سکتے. اور معاملات میں الٹا ہے کہ سب چیز اس کے اثر کیا ہے، اباحہ، سب کی سب چیز حلال ہے، لیکن جس چیز سے منع کر دیا گیا اس سے رک جانا ہے. تو اسی چیز کو اگر کوئی انسان دین میں شریعت میں کوئی کام کر رہا ہے، یعنی کہ اس کو دلیل دینا ہوگا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کی دلیل یہ ہے. ایسا وہ نہیں بول سکتا ہے کہ قرآن حدیث میں ایسا کہاں منع ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. منع تو بہت ساری چیز نہیں ہے، تو ہر چیز آپ تھوڑی کر سکتے ہیں. اس لیے عمل کرنے کے لیے آپ کو دلیل دینا ہوگا کہ ہاں فلاں حدیث میں یہ کام یہ ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. تو اس لیے جو کام ایجاد کرنا ہے اس کو دلیل دینا ہوگا. اسی طریقے سے اس میں ایک مسئلہ نکلتا ہے آخر میں، وہ ما لیس منہ فہو رد، کہ جو اس میں نہیں ہے وہ مردود ہے. یعنی کہ ایک مجتہد اگر اجتہاد کرتا ہے کسی مسئلے میں، یعنی کہ بعد کے ادوار میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے براؤن شوگر ہو گیا، بھنگ ہو گیا، اسی طریقے سے میوزک، سگریٹس، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں آئی، قرآن و حدیث میں صراحت نہیں ہے، لیکن مجتہد جب ان تمام چیزوں کے فتوے نکالتا ہے تو انہیں قرآن و حدیث کے نصوص سے نکالتا ہے. قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے اپنی سوچ اور بوجھ سے اس مسئلے کو نہیں نکالتے کہ فلاں چیز حرام ہے، سگریٹ حرام ہے، میوزک حرام ہے. یہ کہاں سے بولے؟ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے کہ میوزک حرام ہے، قرآن میں کہاں ہے کہ سگریٹ حرام ہے. نہیں، جو مجتہد نکال رہے ہیں کہ سگریٹ حرام، فلاں چیز حرام، تو ما لیس منہ اسی میں سے ہے، قرآن و حدیث میں سے ہی وہ نکال کر کے آپ کو دے رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر باہر سے کوئی دے تب وہ چیز رد ہوگی. تو اس بنیاد پہ اس کے علاوہ بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن میں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، کہ بہت ساری آگے اللہ تعالیٰ ایسی چیز پیدا کرنے والے ہیں، سواریوں میں، بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، کریں گے جس کو تم جانتے نہیں ہو. یعنی آگے بہت ساری چیزیں پیدا ہوگی جو اس وقت نہیں تھی، لیکن اس کی حلیت اور حرمت کا پتہ کیسے لگے گا؟ قرآن و حدیث سے ہی لگے گا، کیونکہ قرآن و حدیث قیامت تک کے لیے آخری ہے. تو اس سے مسئلہ نکالے گا کون؟ حلال حرام بتائے گا کون؟ تو یہ مجتہد جو اجتہاد کرتے ہیں، علماء کرام جو کبار علماء ہوتے ہیں، بڑے بڑے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اجتہاد کر کے کسی مسئلے کو حلیت اور حرمت کا فتویٰ لگاتے ہیں. تو اس بنیاد پہ، اور ایک اہم بات، اگر کوئی مجتہد غلطی بھی کر دے تو اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی مجتہد غلطی کر دے اور آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ فلاں مجتہد نے غلطی کی ہے، پھر اس کے بعد اس مجتہد کی اتباع، اس کی بات نہیں ماننی. مثال کے طور پر فلاں کوئی امام ہے، ان نے تحقیق میں ان کو یہ حدیث نہیں ملی، بعد میں دوسرا ایک مجتہد آیا، دوسرے کوئی امام آئے اور وہ اس حدیث کو ڈھونڈ نکالے اور کہا کہ ہم سے پہلے جو امام تھے انہوں نے یہ حدیث کو ان تک نہیں پہنچی، لہٰذا وہ کوئی دوسرا فتویٰ دیے، لہٰذا اس حدیث کے اکارڈنگ، اس حدیث کے مطابق میں یہ فتویٰ دیتا ہوں. چونکہ پہلے امام جن کی بات آپ مانتے تھے ان تک وہ حدیث نہیں پہنچی تھی، وہ غلط فتویٰ دے دیے. اگر آپ کو اس بات کا علم ہو جائے، دوسری حدیث مل جائے، تو آپ کو ان کی پھر بات نہیں ماننی ہے، وہ حدیث کی طرف آپ کو رجوع کر رہا ہے. یعنی کہ مجتہد کی غلطی معلوم ہو جائے تو غلطی معلوم ہونے کے بعد بھی ان کی بات کو آپ نہیں مان سکتے، کیونکہ آپ کو علم ہو گیا.
ٹھیک بات وہی حدیث کی ہے کہ حدیث ہمارے سامنے ہے، قرآن و حدیث ہمارے سامنے ہے، اور حدیث کے خلاف اگر کسی امام کا قول بھی ہو، اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا قول بھی ہو تو ہم حدیث کو مقدم رکھتے ہیں، پہل کرتے ہیں، اس کو ہم لیتے ہیں، کیونکہ چاروں ائمہ کا قول یہی تھا کہ میری بات حدیث سے ملاؤ، اگر مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو میری بات کو چھوڑ دو، حدیث کو لے لو۔ لیکن آج تعصب کی بنیاد پہ، عصبیت کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے، عام طور پر آدمی حدیث کو نظر انداز کرتا ہے اور دوسری تعویلات کے ذریعے سے اپنی چیزوں کو کیا کرتا ہے، آگے لینے کی کوشش کرتا ہے اپنے مسئلے میں۔ لہٰذا ہمیں اصل دیکھنا ہے قرآن اور حدیث کے تعلق سے کہ قرآن میں اور حدیث میں کیا چیز ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، اور جو اس میں نہیں ہے ہمیں اس میں عمل نہیں کرنا ہے، کیونکہ نہیں بتانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو نہیں کرنا ہے۔ لہذا شریعت کے تمام اصول، بدعت کیا ہے، بدعت کیا نہیں ہے، اسی ایک حدیث کے پیراہے میں رکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بدعت ہے کہ بدعت نہیں ہے۔ پوری کی پوری مسائل کو اس حدیث پہ فٹ کیجیے، انشاءاللہ کیا ہوگا، مسئلہ ثابت واضح ہو جائے گا۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ لیکن ایک آخری بہت اہم نقطہ چھوٹ رہا ہے، ایک آخری نقطہ کہ آپ 6 چیز ہے کہ بدعت آپ کو پہچاننا ہے، علماء کی بات الگ ہے، لیکن اگر ایک عوام الناس کو، ایک عوام کو اگر پہچاننا ہے کہ بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے، 6 پوائنٹس۔ پہلا السبب، سبب یعنی کوئی انسان یہ کہے کہ میں جب گھر میں جاؤں گا 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ نماز پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن جب گھر جا رہا ہے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کنڈیشن لگا دینا بدعت ہے۔ نماز ٹھیک ہے، لیکن جب میں فلاں جگہ جاؤں گا، جب وہاں جاؤں گا تو ایک سبب لگ گیا، ایک وجہ، ایک ریزن، لہٰذا وہ بدعت ہوگی۔ دوسری چیز الجنس، یعنی جن چیزوں کے بارے میں حکم دیا گیا، قربانی کرنا سنت ہے، لیکن ایک آدمی کسی ایسے جانور کی قربانی کرے جو حرام ہے، بدعت، حرام، جس کا حکم دیا گیا اسی کی قربانی کیجیے۔ نمبر 3 القدر، یعنی مرتبہ، وضو بنانا، مثال کے طور پر وضو بنانا، 1 مرتبہ بنائیں گے، 1 بار ہاتھ دھوئیے، 2 بار چلے گا، 3 بار چلے گا، لیکن کوئی 5 بار ہاتھ دھوئے، 5 بار منہ دھوئے، 5 بار کلی کرے، حرام، بدعت، کیونکہ شریعت میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 3 ہو گئے۔ 4 الکیفیہ، کیفیت، نماز کا جو طریقہ ہے حدیث میں، اس ترتیب کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک، اس طریقے سے ہٹ گیا، نماز پڑھ رہا ہے لیکن ترتیب بدل دیا، طریقہ بدل دیا، بدعت، حرام، لا يجوز، جائز نہیں ہے۔ 5ویں چیز الزمان، زمان یعنی وقت، جو صلاۃ جس وقت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے اسی وقت میں پڑھیے، جو ممنوع اوقات ہے، سورج ڈوب رہا ہو، زوال، غروب، اس میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لا يجوز، حرام، جائز نہیں ہے، یعنی کہ وہ شریعت کے باہر۔ آخری چیز المکان، یعنی آپ وقت کے ساتھ ساتھ جگہ، مکان، یعنی کوئی انسان اگر گھر میں بیٹھ کر کے اعتکاف کرے کہ میں گھر میں اعتکاف کرتا ہوں، مدرسہ میں بیٹھ کر کے اعتکاف کر لوں گا، لا يجوز، بدعت۔ کیوں؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجد میں ہی اعتکاف کرو، اس کے علاوہ نہیں۔ تو سب کام نیک کر رہا ہے، لیکن کوئی طریقہ بدل دیا، کوئی ٹائم بدل دیا، کوئی جگہ بدل دیا، کوئی کسی کو فکس کر دیا۔ یہ 6 ریزنز ہیں، ان 6 ریزنز کی وجہ سے انسان بدعت میں، حرام میں، ناجائز میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر، توحید پر ہو، آمین۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
सेल्फी 60 है। आप इसको भी अच्छा हटा दो। अभी भी नंबर से ध्यान से डिटेल है मेरे पास। हाँ भेज देते हैं। 604 आपको कॉल ठीक आते हैं नहीं बोल कुछ नहीं हुआ यार करवा देगा पॉइंट पर उनका अपना तालिका है हाँ उसे बता रहे थे इसके बाद बाल बेटे भी दिखे थे उस्मान खमीस ये छह किस्म बहुत अच्छे हैं السبب الكيفية الزمان والمكان الجنس هذا شيخ ما شاء الله बहुत बेहतरीन से والله استفدت يجوز شيخ سامرة ريفيجن يقول يا سبب والجنس ये बयान दिया काम कर देता है काम कर नहीं इसको बोले थे मिल गया